الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته يقول: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي أو أظلم أو أظلم. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له: كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. رواه أبو داود والترمذي أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں، آسمان و زمین کی بناوٹ میں، رات اور دن کے آنے جانے میں بڑی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کے وجود پر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے کمال پر. چنانچہ آدمی آسمان کو دیکھے، اس میں غور کرے اور پھر اس کے ذریعے سے آسمان بنانے والے کی معرفت حاصل کرے. زمین کو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کس طرح سے بنایا ہے اور اس میں زمین والوں کے لیے کیسی کیسی نعمتیں رکھی ہیں، اور پھر آدمی اس کے خالق کو، اس کے مالک کو، اس کے صانع کو پہچانے. رات آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، دن چھوٹی ہو رہی ہے، دن چھوٹا ہو رہا ہے، رات بڑی ہو رہی ہے، اور رات چھوٹی ہو رہی ہے، دن بڑا ہو رہا ہے. کبھی کبھی رات اور دن برابر ہے، کبھی رات ٹھنڈی ہے، کبھی گرم ہے. یہ جو تغیرات ہیں، ظاہر ہے تغیرات خود سے تو نہیں ہوتے، کوئی ذات تو ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے. فرمایا کہ ان چیزوں میں غور کرو، ان میں دماغ لگاؤ اور ان میں غور و فکر کر کے ان کے خالق و مالک کی معرفت حاصل کرو. فرمایا، اسی لیے فرمایا لآیات، بڑی نشانیاں ہیں. لیکن مخلوق سے خالق تک، مصنوع سے صانع تک، مرزوق سے رازق تک، مملوک سے مالک تک کون پہنچے گا؟ فرمایا عقل مند لوگ پہنچے. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، جو دماغ والے لوگ اور سوجھ بوجھ والے لوگ، وہ لوگ ان چیزوں میں غور کر کے ان کے بنانے والے تک پہنچ جاتے ہیں، اس کی معرفت اور پہچان حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر اس معرفت اور پہچان کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں، اس کے مطابق ان کا عمل ہوتا ہے. عقل مند ہے کون؟ سوجھ بوجھ والا ہے کون؟ ابھی ہم سے پوچھا جائے، آپ سے پوچھا جائے تو ہم لوگ کہیں گے سوجھ بوجھ والا اور
عقل مند وہ شخص ہے جو زیادہ سے زیادہ دنیا کما لے، زیادہ سے زیادہ طاقت و قوت بنا لے، زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس کر لے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دھوکہ دے دے، چکما دے دے، اتنا بڑا عقل مند ہے۔ لیکن حقیقت میں عقل مند کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ حقیقت میں عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کو کھڑے، بیٹھے، لیٹے، غرض ہر حال میں یاد رکھتے، انہیں یہ استحضار رہتا ہے کہ ہمارا کوئی خالق، ہمارا کوئی مالک، ہمارا کوئی رازق ہے، ہمارا کوئی مشکل کشا ہے، ہمارا کوئی حاجت روا ہے۔ ہر وقت انہیں یہ استحضار رہتا ہے، یہ دھیان رہتا ہے۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور آسمان و زمین میں اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے ان میں وہ اللہ کی دی ہوئی عقل لڑاتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور پھر زبان سے کہہ اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے ان میں سے کسی بھی چیز کو بیکار اور بے مقصد نہیں بنایا، تو نے کسی بھی چیز کو بیکار اور بے مقصد نہیں بنایا۔ آسمان کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، زمین کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، سورج، چاند اور ستاروں کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، پہاڑوں اور سمندروں کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، پیڑ پودوں کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، حجر اور پتھر کی تخلیق کا ایک مقصد ہے۔ غرض کائنات میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی کوئی بھی چیز بے فائدہ اور بے مقصد نہیں ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اور ایسا ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ آپ کوئی چیز بنائیں اور وہ بے فائدہ ہو، بے مقصد ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحانک، آپ تو ہر قسم کے لغو، بے فائدہ اور عبث کام کرنے سے پاک ہیں۔ تو جب کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز بے فائدہ اور بے مقصد نہیں بنائی گئی ہے، تو یہ انسان جو خلاصے کائنات ہے، یہ انسان جو خلاصے کائنات ہے، جس کے لیے آسمان بنایا گیا، جس کے لیے زمین بنائی گئی، جس کے لیے چاند اور سورج بنائے گئے، جس کے لیے دریا اور پہاڑ بنائے گئے، غرض انگنت اور لاتعداد چیزیں جس کے لیے بنائی گئی، وہ اس کی تخلیق بے مقصد کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے کاندھوں پر کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی ہے، بغیر ذمہ داری دیے ہوئے اسے دنیا میں بھیج دیا گیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً انسان کی تخلیق کا بھی کوئی مقصد ہے، جیسے کائنات کے ذرے ذرے کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اور وہ مقصد ہے کیا انسان کی تخلیق کا؟ بس ایک مقصد ہے کہ ہر وقت اور ہر گھڑی، ہر حال میں، ہر جگہ وہ اپنے خالق و مالک کو دھیان میں رکھے اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اس کو مانے اور اس کی مان کر جیے، اور اس کو راضی اور خوش کرنے کی فکر میں رہے، اس کا محبوب اور اس کا مقرب بننے کی کوشش کرے۔ یہ ہے اس کے اس دنیا میں آنے کا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، لہذا ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائیے کہ جس کی برکت سے ہم جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بنے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب جسے آپ نے جہنم میں بھیج دیا اسے تو آپ نے رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور وہ لوگ جو آپ کو نہ مان کر
اور آپ کی نہ مان کر، اپنے مقصد تخلیق کو نہ پہچان کر، اولی پونی زندگی گزار کر اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تو ان کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا کل کے دن جب ان کو جہنم میں جانا پڑے گا، اور جہنم میں گو ناگو عذاب چکھنا اور اس سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ما للظالمین من انصار۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب، ہم نے تو ایک آواز لگانے والے کو سنا، آواز لگا رہا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اننا سمعنا، ہم نے سنا، منادین، ایک آواز لگانے والے کو، ینادی للایمان، جو ایمان کی آواز لگا رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لے، اپنے رب پر ایمان لے آؤ، اس کی وحدانیت کے گن گاؤ، اسی کے بن کر جیو اور اسی کے بن کر مرو، یہ آواز لگا رہا تھا۔ فآمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے آپ پر، فاغفر لنا ذنوبنا، لہذا ہماری گناہوں کو معاف کر دیجیے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دیجیے، برے کاموں کو ہم سے دور کر دیجیے اور ہم کو ان سے دور کر دیجیے، جو ہو چکی ہے اس کو تو معاف کر دیجیے، اور آئندہ زندگی میں گناہوں کو ہم سے اور ہمیں گناہوں سے دور رکھیے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے وفات دیجیے، ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے وفات دیجیے، جو آپ کے بن چکے ہیں اور آپ کے بن کر کے دنیا سے جا رہے ہیں، اور جن سے آپ کی طرف سے بڑے بڑے انعام و اکرام کا وعدہ ہے، ہمیں ان میں شامل کر کے پھر اپنے پاس بلائیے گا، تاکہ پھر انہی کے ساتھ ہم جنت میں بھی چلے جائیں، تاکہ انہی کے ساتھ ہمیں بھی آپ کی رضا اور خوشنودی کا سرٹیفکیٹ مل جائے، تاکہ انہی کے ساتھ ہم بھی آپ کی زیارت کریں، آپ کا دیدار کریں، تاکہ انہی کے ساتھ ہم بھی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں۔ وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا، اے ہمارے رب، ہمیں وہ سب کچھ عطا کر دیجئے جس کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ایمان لاؤ گے تو یہ ملے گا، نماز پڑھو گے تو یہ ملے گا، روزہ رکھو گے تو یہ ملے گا، حج کرو گے تو یہ ملے گا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ گے تو یہ ملے گا، اور یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، اعمال پر اور ایمان پر اللہ کے وعدے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا، اے ہمارے رب، ہمیں دے دیجیے وہ سب کچھ جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے اپنے پیغمبروں کی زبانی، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہر قسم کی رسوائی اور ذلت سے ہماری حفاظت کر لیجیے، ہمیں بچا لیجیے۔ انک لا تخلف المیعاد، آپ وعدہ خلافی تو نہیں کرتے ہیں، آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور وعدہ خلافی آپ کو زیب بھی نہیں دیتی اور آپ کریں گے بھی نہیں، لہذا اپنے وعدوں کو پورا کر دیجیے۔ ہم سے جو ہو سکتا ہے اپنے جیسی ہم کر رہے ہیں، جیسی نماز پڑھ سکتے ہیں کوشش کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا تو نہیں بنا سکے لیکن کوشش کر رہے ہیں، تو ہم اپنے جیسی کر رہے ہیں، آپ اپنے جیسی کر رہے ہیں۔ تو عقل مند کون ہے؟ جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اور ہر حال میں اپنے خالق و مالک کو یاد رکھے، اپنے خالق و مالک کو یاد رکھے۔ اور ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں وہ مذہب یہی چاہتا ہے کہ ہمارا ہر فرد، ہمارا ہر آدمی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ زندگی کے ہر قدم اور ہر موڑ پر اللہ سے جڑا ہے۔ گھر سے نکلنے اور باہر آنے کے لیے، گھر سے نکلنے اور باہر آنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر سے باہر جاتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل، بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے گھر سے باہر جا رہا، توکلت علی اللہ، اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کر رہا ہوں، اے میرے اللہ
میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں راہ حق سے بھٹک جاؤں، گمراہ ہو جاؤں، یا راہ حق سے مجھے بھٹکا دیا جائے، گمراہ کر دیا جائے، اس سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ او ازل او ازل، اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں پھسل جاؤں یا پھسلا دیا جاؤں، راہ حق سے بھٹک جاؤں یا بھٹکا دیا جاؤں، یا راہ چلتے ہوئے پھسل جاؤں یا پھسلا دیا جاؤں، گر جاؤں یا گرا دیا جاؤں، اس سے بھی میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ او اظلم او اظلم، اے اللہ میں اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ میں کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی کروں، اور اس سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی دوسرا مجھے مشق ستم بنائے، میرے اوپر ظلم اور زیادتی کرے، میں اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ او اجہل او یجہل علی، کہ میں اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ میں کسی کے ساتھ جہالت سے پیش آؤں، میں کسی کے ساتھ جہالت سے پیش آؤں، اس کے ساتھ جہالت کا معاملہ کروں، اور اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی جہالت سے پیش آئے، میرے ساتھ کوئی جاہلوں والا معاملہ کرے۔ یہ دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر سے نکلتے تھے تو پڑھتے تھے۔ ابو داود اور ترمذی کی روایت ہے، حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی اللہ کے نبی علیہ السلام جب گھر سے نکلتے تھے پڑھتے تھے بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اجہل او یجہل علی او اظلم او اظلم۔ یہ ابھی جو ترجمہ کیا گیا اسی دعا کا ترجمہ۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ بندہ جب گھر سے نکلتا ہے اور یہ دعا پڑھ لیتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کا نام لے کے نکل رہا ہوں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے نکل رہا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ تو کوئی شخص کوئی خیر اور بھلائی کے کام کر سکتا ہے بغیر اللہ کی دستگیری اور اس کی مدد کے، اور نہ کوئی شخص شر اور برائی سے بچ سکتا ہے بغیر اللہ کی مدد اور اس کی دستگیری کے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ایک فرشتہ کہتا ہدیت وکفیت ووقیت، تجھے راہ راست پر قائم رکھا گیا اور ہر ظاہری اور معنوی شر اور برائی سے تیری حفاظت کر لی گئی، تجھے بچا لیا گیا، وَتَنَحَّى عَنْكَ الشَّيْطَانُ، اور شیطان تم سے دور گیا، شیطان تم سے دور گیا، اب تمہارے قریب نہیں آئے گا، تم اس کے شر سے بھی محفوظ کر دیے۔ کتنی بڑی دعا ہے، کتنا وقت لگا ہے۔ اگر ہم یہ دعا یاد کر لیں اور جب بھی گھر سے نکلیں یہ دعا پڑھ کر کے نکلیں تو کتنی خیرات و برکات ہمارے دامن میں ہماری جھولی میں آ جائیں گی، اور اس میں نہ کوئی وقت لگتا ہے، نہ محنت لگتی ہے، نہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور نہ ہی اس کے لیے باوضو ہونا ہے اور کوئی خاص حالت اور حیات بنانی، کچھ نہیں، گھر سے نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنی مختصر سی دعا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کا اہتمام کر لیں تو ہماری زندگیوں میں نہ جانے کتنا خیر آ جائے گا، کتنی بھلائی آ جائے گی، اور ہم نہ جانے کتنے شرور اور کتنی برائیوں اور کتنے فتنوں اور کتنے ناموافق حالات سے بچا لیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائے، نامرضیات سے بچائے۔ اللہ تعالی زندگی کے ہر موڑ اور ہر قدم پر اپنا دھیان اور اپنا استحضار عطا فرما دیں، اور ہر وقت اور ہر گھڑی اللہ تعالی اپنی یاد میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.